اس وقت ادارے کے اگر چل رہا ہے تو صرف پروفیسر ایسے شکور جو ہے وہ معتمد ادارہ ہے. میں ان سے گفتگو میں سنانا چاہ رہا ہوں جی. اس میں وہ معتمد ادارے ہیں، سبرس نکالتے ہیں، پابندی سے نکالتے ہیں. یہ تو بہت بڑے کام ہے. اور فن خطاطی ہے جو یونیورسٹی دلی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی چلتے ہیں. پھر اردو عالم، اردو فاضل کا عالم کا یہ امتحانات، یہ پورے شکر صاحب کی نگرانی بہت صحیح کام کر رہے ہیں وہ. ایک دفعہ میں نے غالباً لکھا بھی خود کہ زاہد علی خان صاحب آپ سرپرست رہیے، یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائیے آپ صدر ہے، کچھ نہیں کرتے آپ ڈبل ذمہ داری ہے. پروفیسر ایسے شکر کو صدر بھی رکھیے، معتمد بھی رکھیے. ایک شخص آپس کام کرنے والا ایکٹیو ہے اور اس کو آپ اوپر ذمہ داری سونپتے نہیں. صحیح ہے. ایک دفعہ شکر صاحب سے میں نے بات کی، شکر صاحب یہ سب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کام. پہلے ادارہ اجلاس اردو میں مشاعرے جلسے ہوتے تھے، نہیں یہ صاحب وہ ذرا مسئولیت رہتی ہے کچھ بھی جی. ویسا ہے کہ کچھ ایسے مجبوریاں ہیں کہ میں کھل کے آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ آپ جو کہہ رہے وہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہوا جی. اب اس میں دیکھیے آپ ادارے میں شعبہ خواتین بھی قائم کی جی. پرانی بات ہے، کوئی جلسہ نہیں ہوا. اس کی صدر بنے اشرف رفیق. اشرف رفیق شاید اس لیے بنایا گیا کہ وہ پروفیسر ایسے شکور کی ایم اے کی گائیڈ ہے یا پی ایچ ڈی کی گائیڈ ہے. بہرحال ان کو بنایا گیا. آج تک کوئی جلسہ نہیں ہوا. یہ 30 برس کی بات کرو، ایک خالی نیوز پڑا ہو کچھ اور خواتین انہوں نے اراکین بنا، لیکن ایسا تو وہ بالکل کیا ہے، وہ شعبہ بالکل کم ہے. محفل خواتین وہی، لیکن ان کے مقابلے میں جی عظمت عبدالقیوم جو محفل خواتین آج مسلسل واحد خاتون وہ جلسہ چل رہا ہے، بولے 50 سال سے زیادہ ہوگا، 7 برس ہو گئے. اور اس کے بتا رہا ہوں کہ اس کے بھی بنیادی کام میں صلاح الدین نیر کا دخل ہے. بڑے بڑے فنکشن ہوئے، سوینار چھاپے، یہ عظمت عبدالقیوم صاحبہ روڑا مستری سرپرست تھے جی. عظمت آپا اس کی صدر تھی. معتمدین مختلف رہے، سلطانہ شرف الدین رہے، صدر بھی رہے، وہ فاطمہ عالم علی خان رہے، نسیمۃ الرحمن اور تاج فاطمہ تاج بھی رہے. تو یہ عہدیدار انجم قمر سوز رہی، یہ عہدیدار ہے. انہوں نے بہت اچھے کام کیا اپنے زمانے میں. سوینر چھپتا تھا اور آپ یقین کیجئے، آپ تعریف مت کیجئے میری، پورا کام میں 5-6 سوینر چھپے. کہیں بھی صلاح الدین نیر کا یہ مرتب کے حصے سے مشاورت میں کچھ نہیں. البتہ اداریے میں عظمت عبدالقیوم یہ سبا بھی تھی، وہ بھی تھی معتمد جب صدر تھے. وہ میرا ذکر کیا کہ نیر صاحب کا تعاون شروع سے محفل خواتین کے قیام اور محفل خواتین کا قیام کوئی مسئلہ تھا جی. عظمت آپا میں سے بہت تھے، میری بہت چاہتی بہن تھی. 2 بہنیں میری بولی، ویسے میری 6-7 بہنیں. آپ اکثر میں ذکر کرتا ہوں، بالکل پاک صاحب رشتہ ہے میرا جی. میں عاشقی کسی سے نہیں کیا. تو یہ جو تھے عظمت عبدالقیوم میری بڑی بہن، بولی بہن. دوسرا صالح الطاف. پھر اس کے بعد بہت سارے ہیں، اس میں ذرا سعید ہے اس میں، اور اس میں ڈاکٹر اختر سلطانہ ہے، اس میں ڈاکٹر صبیہ، بہت ہے سنے اب جی. یہ سلسلہ ہے 7-8 ہے. یہ سب میری موبائل ہے. کبھی ان سے کسی قسم کا دوسرا قسم کا رشتہ نہیں رہا. میں نے ان خواتین کو چھوا تک نہیں. ہمیشہ میں نے اپنی شخصی اور خاندانی شرافت کا مظاہرہ کیا، اور آج بھی کرتا ہوں جی. آج بھی کویتا کریں ایک شاعرہ ہندو، وہ غور کیجیے، بہت خوبصورت شاعرہ ہے. آپ وہ میری شاگرد بنی بتاتا ہوں، وہ اصول دلچسپی ہے، اردو رسم الخط سے واقف ہے. اچھا. اس کا معاملہ ہے کہ وٹھل راؤ کے پروگرام میں سے گانے وانے سننے کا بڑا شوق تھا. اب ایک دن وہاں یہ وٹھل راؤ سے میرے مراسم تھے. انہوں بولے دیکھیے آپ کو شاعری کے شوق ہے، ایک ایسے شاعر سے ملاتا ہوں میں جو آپ کے لیے بہترین ہے. آپ دیکھیے کویتا کرن کے لیے انہوں نے ایک دفعہ سیاست آئے جی. آ کے بولے وہ کویتا کرن بیاری اور بھی ہماری جو شاگرد ہیں سنا رہے آنے آداب بھائی بول کے، بڑے اچھی بچی ہے وہ. آداب بھائی وعلیکم السلام. کون میں کویتا کرن ہوں، وٹھل راؤ صاحب. وہ ان کے والد جو اسسٹنٹ کمشنر تھے پولیس کے، امبا جی، وہ بھی شاعر تھے جی. اور اس گھرانے سے بہت قریب ہوگا میں. وہ آج بھی زندہ ہے الحمدللہ. کویتا کرن میری سگی بہن کی جیسا ہے جی. راکھی باندھتی ہے میرے پاس، آتی ہے. بہرحال بڑا بہت گہرا رشتہ ہے اس کا میرا. تو کویتا کرن میرے پاس وٹھل راؤ صاحب لے گئے. اس کے بعد خیر بڑے شاگرد بن گئی. شاگرد کیا ہے، میں تو مشورہ سکون کہتا ہوں جی. 4 مجموعے چھپے اس کے، غور کرو. امبا جیرو صاحب کا ایک مجموعہ. یہ جو میرے ادبی کام بہت سارے ہیں، آپ یقین کیجیے 30-35 ایسی کتابیں ہیں جو میری زیر نگرانی چھپی. میری الگ، میں بار بار لکھتا ہوں، میری 130 یہ سب ہے کہ میں میری سرپرستی میں کتابیں چھپی ہے. میری کتابیں بھی ہیں اس میں 60-70 میری کتابیں ہیں. بہت کتابیں ہیں، دیکھیے تعارفی مضامین وغیرہ کے، شاعری کے بھی ہیں. یہ سب یہ ایک اللہ کا احسان ہے کہ مجھ پر اتنے شاعرات حیدرآباد میں ہمیشہ میرے کیریکٹر پر، میری شخصی شرافت
ہمیشہ انہوں نے بھروسہ کیا. میں کسی کو بتانا کسی خاتون کو چھوا تک نہیں, لیکن ہر ممکنہ میں نے ان کے امداد ان نے تعاون کیا. کتابوں کے شاید سلسلے میں, ان کے رسم اجرا تقاریب کے سلسلے میں, کئی کتابوں میں کس کا ذکر کروں بس نہیں. تو پوری زندگی میری جو ہے نا یہ خاتون شعرا ہیں, ان کے لیے شعرا بالخصوص. نثر نگار بھی ہے, میں نے بہت کام کیا ہے. نثر نگار کو پیسے دلوایا میں نے حکومت سے. محکمہ تعلیمات میں جب میں سیکشن آفیسر تھا, وہاں ایک حبیب بھی سیکشن آفیسر تھے محکمہ تھا, انہوں نے مشورہ دیا بھائی تیلگو شاعروں ادیبوں کو رقمی تعاون کیوں نہیں کرتے. تو اس وقت میں آپ غور کیجیے, یہ سب آج بالکل بیمان ہو گئے. جی بالکل. حبیب ضیاء کو میں نے دلایا, وہاں پیسے دلایا. اشرف رفیع کو میں اس لیے ناپسند کرتا, حالانکہ اچھی تھی وہ. اشرف رفیع کے رئیس صاحب کے اچھے دوستانہ تھے, بہت اچھی تھی وہ, ایسے کوئی بات نہیں ہے اس میں, لیکن انہوں نے غلط کام کیا. یہ چند شر پسند جو ہے میرے خلاف ایک مراسلہ چھپا. صلاح الدین یہ شاعروں کے خلاف لکھتا ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک بیان تھا مجھ طرح کا, 23 لوگ. جی 23 لوگوں نے اشرف رفیع کا نام دیا اس میں. اچھا. اس کے شوہر فاطمہ, یہ فاطمی ایک صاحب تھے, اور فاطمی وہ صاحب ہے. اشرف رفیع کی جو شادی ہوئی, اس کا شوہر جو ہے 4 بچوں کا باپ. جی شادی میں شریک تھا, اس سے بتا رہا ہوں میں آپ سے. یہ اشرف رفیع کے اتنا احسانات کیا اس پر, اس کے باوجود بھی وہ چند بدماشوں کے نام کے جناب جو نام تھے, جو کمینے قسم کے لوگ تھے, ان میں کیسا دستخط کرتی تھی. میں تو تیرا محسن ہوں نا, تیرے کو مشاعروں میں لے جاتا تھا, روح شناس کراتا تھا. کہاں نہیں لے گیا میں باہر کے مشاعروں میں تک لے گیا صاحب ان کو, آل انڈیا مشاعروں میں لے گیا. مگر یہ انہوں نے غلطی کی. اور میں جب کبھی اس کے بارے میں لکھتا ہوں تو وہ شاعری سے دلچسپی نہیں, ان کی صدارت سے نہیں, لیکن یہ انہوں نے جو کیا ہے اندر جو سے کام کیا, میرے خطا ہی نہ ہو. کیسا دستخط کر 23 لوگوں کے بول رہا نا. وہ میرے ساتھ موسم چلا تھا, بہت تھرڈ کلاس آدمی تھا وہ بہت سارے کام کیا ہے, تذکرہ میں نہیں کرتا اس کے بارے میں. وہ صحیح آدمی نہیں تھا. اور خود اس کی شادی دیکھی, اچھی خاصی بیوی ہے, اس کا نام چنچل میں رہتی ہے, بچے, اور وہ گانے والی حکیم راگی کی بیٹی شادی کر دیا. اچھا. خیر یہ ان کا ذاتی پھیلا بتا رہا ہوں. آپ جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو دوسرے شاعروں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. میں مثال کرتا ہوں, مغنی تبسم صاحب, ناز جو تھی بہت خوبصورت خاتون تھی. وہ میری ظاہر ہے کہ میں استاد کی بیوی تھی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. مغنی طاہر صاحب سے ان کی شاگرد تھی, بہت خوبصورت تھی. ناز دیکھے نا اس کو, آپ دیکھتے تو بولتا حیدرآباد میں ہے, بہت خوبصورت. خیر وہ بہت سارے مشاعروں میں آتے جاتے رہتے تھے مغنی صاحب کے ساتھ, اور اس کو معلوم تھا کہ مغنی تبسم کا میں خاص شاگرد. ایک دفعہ میں مغنی صاحب کے لے گیا تو اکیلا کب آ کے روتے ہوئے بیٹھی تھی, چمکتے ہوئے بیٹھتے تھا منڈیری پہ. بولے کیا بات ہے؟ بولا دیکھیے مغنی صاحب کو آپ بہت خاص شاگرد ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ میری شادی جو ہوئی کن حالات میں ہوئی. میں ان کو چاہتی تھی, وہ مجھے چاہتے تھے, مجھ سے شادی کر لی, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آج کل ایک خاتون کا نام لینا نہیں چاہتا میں, وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہے ہیں, اور مجھے اچھا نہیں لگتا. آنکھوں میں افسر بولا ایسا کیسا ہو سکتا. وہ خاتون PhD کچھ کر رہی تھی, نظام کلب میں آنا, اچھا رئیس گھرانے کی تھی, ان کا خاندان بھی اچھا تھا. اور مغنی صاحب ظاہر ہے نا بھائی, ایک گائیڈ ہے تو کبھی گھر پر سلا دیتے, کہیں باہر ہوٹلوں میں رکھتے, بازار لوگ بلاتے, ہوٹلوں میں بلا کے کراتے گئے. تو میں ان کو سمجھایا, دیکھیے وہ ایک گائیڈ ہے, پروفیسر ہے, کیوں کرتے آپ کے ساتھ برا سلوک تو نہیں نہیں کرتے آپ. تو میں کو سمجھایا, روتے بیٹھی تھی, بھلا سمجھایا تو مت کرو آپ. مغنی صاحب بہت چاہنے والے, اور میں نے اس بات سے بول رہے آپ بہت ان کے خاص شاگرد ہیں. یہ وہ ایک واقعہ سنیے ناز کے بارے میں. سیاست میں سیکریٹریٹ جانے سے پہلے سیاست جاتا تھا, اور جب ریٹائر ہوا تو پوری سروس میں اپنی ساری زندگی سمجھا. اس کے بعد صبح 10 بجے جاتا, 6 بجے تک ایک ملازم کی طرح, اسٹاف کی طرح میں رہتا تھا. ایک دن جناب یہ وحید اختر صاحب, وحید اختر ہمیشہ مغرور, کبھی ان کو ادبی ٹریس کے مشاعرے, سیاست ناپسند کرتا تھا ان کا بدلے, کیوں بیٹھا ہوا پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے. میں صبح روٹین میں گیا, یعنی مغنی صاحب کی شکایت کر رہے تھے. شکایت کرتے کرتے ناز کا بولا, وحید اختر صاحب پہلے اپنا دامن بھی دیکھیے, اپنے دوستوں کو بھی دیکھیے. مغنی تبسم شادی کرے نا, بھگائے نہیں, یہ کرے. دوسرے لوگ کتنے ایسے نہیں, آپ نہیں جانتے کیا. اب ان کا خود کاروبار ایسا, علی گڑھ میں تھے, یہ وہ الگ ہے. میں دوسری باتیں نہیں بولتا, مگر مت شکایت کیجیے, وہ میرے استاد ہے, میں نہیں سنتا ان کے بارے میں. ایسا بولتے والا بالکل بولتا ہوں والا, آپ کیسا بولتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں, آپ واقف ہیں آپ. ایسے واقعات جو ہوئے ہیں شاعر و ادیبوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ہوتے رہے, اور میں ہر جگہ دیکھی ہے جو غلط ہے غلط. اسی وجہ سے آج سارا بیشتر پروفیسر, آپ ہر ایک کا نام لیجیے, میں ہر ایک کے بارے میں بولتا ہوں, کون کیا کیا, کتنا کس کو نقصان پہنچایا کیا. ایک مولوی صاحب تھے, وہ میرے استاد تھے, ہمیشہ جناب ٹوپی پہن لیتے تھے, خاندے پر رومال ڈالا,
इवनिंग कॉलेज में पढ़ाते थे। एक लड़की के साथ आप देना शादी कर ली, वो क्यों कर लिए क्या वो अब्बा ने मालूम, शादी कर लिया। मौलवी साहब मौलाना क्या करी, शादी कर लिया उसे जी। अच्छा, मैं वहां इसलिए जाता था कि वहां एक मेरी मुबली इवनिंग कॉलेज पढ़ती थी। मैं एक दो तीन दफा इसलिए गया कि मालूम हो गया सलाउद्दीन एयर की बहन दिया है जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे राइटर थी। तो मैं बोला कोई होता ना, मेरा ताल्लुक रहा तो सब नजदीक कोई भी नहीं आते, वरना छेड़छाड़ होते। एक बात और मैं ताल्लुक के बात में ऑल इंडिया मुशायरे की बात कर, सुरैया महर उस जमाने में बहुत खूबसूरत शायर थी, वो हमारे साथ मुशायरे बने थे। ये उस जमाने में कि निदा फाजली है, मकमूर सईदी, ये है ना, ये किस्म के शायर है जितनी, वो सुरैया महर से बात कर फासले पर रखता, खड़े रहो, बोला नजदीक नहीं आना आदि चाले किसी को। तो बड़ी हिफाजत क्या साहब, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं खवातीन की बहुत क्या महफिल खवातीन जो कायम हुआ, अजमत आपा मुझसे मशवरा करे, मैं बोला मेरा पूरा ताउन रहेगा। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वहाँ कहीं ना कहीं मुआविन नाम मैं कभी नहीं लिखाया, मैं खुदनुमाई कराई नहीं न करता। खातून दखन साले अल्ताफ का 12 साल पर्चा निकला जी। तकरीबन मैं बाहर का काम करता तो साले बहुत मुबासला ये थी, घर में काम करते थे। जब मैं जैन हो गया तो बोले देखो आप मेरी बहन है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन सड़कों पर आए, प्रेस को जाए, बोले आपका काम है, ये मेरा काम है। सही है, मैं आपका भाई हूँ ना। अब इतना वो लोग मुतासिर हो गए साले अल्ताफ, बोलते ना हैदराबाद में अजमत आपा के बाद दूसरी हमारी रुखसाना है, इंतकाल हो, सब बच्चे मर गए यार, क्या करूं। रुखसाना बहुत ही एक जुमला है उसका, नैयर भाई हम लोग तो रिश्तों में जीने वाले हैं। क्या बात बोली। और इतनी बहुत थी, भीड़ भी थी, और उसके अदबी कामों में मैंने बहुत काम किया, साथ दिया, और भी खाले से छपाना करना वो करता था। उसकी एक बहन हजरा सही थी, हाल में इंतकाल होगा 6 महीने पहले शायद। मेरी किताबों में जो इब्तिदाई गुले पूरी तस्वीरें हैं। पहली किताब जो गुले ताज़ा है उसमें 4-6 मरखे हैं। आप गौर कीजिए, इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट थी, मेरे अशार पर मरखे शामिल हैं इसमें गुले ताज़ा में जी। और इसकी नज़म बहुत अच्छी है, उस वक्त नहीं मैं कभी सुनाऊंगा। उसमें वो बड़ी अच्छी अमेरिका जा रही थी, जाने के बाद वो अपने बहन के पास आई थी, नहीं यार भाई मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो उसके बाद तासुराती नज़म थी उसकी, वो अच्छी नज़म है, कभी सुनाऊंगा आपको, मालूम सुनाऊंगा, वो अब याद नहीं मेरे को। तो ये मेरे जो रिश्ते रहे हैं ना, हकीकत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत ही पाकिस्तान रिश्ते रहे हैं। ये रिश्ते मरेंगे भी नहीं मरेंगे साहब, जिंदा है। मैं बहुत अहम चीजें सुना रहा हूँ, सुन लो आप मेरी जिंदगी। ये एक लड़की तिब्बिया कॉलेज में मुशायरे होते थे, वहां भी तालिबात बहुत रहते थे। एक दिन की बात है कि मैं सेक्रेटेरिएट में था, उस वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत थी जी, जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है। तो वहाँ ये मालूम हुआ कि वहाँ जामिया निज़ामिया ने तिब्बिया कॉलेज के जो हेड है जी, वो सर्टिफिकेट देते हैं, 100-200 रुपये क्या ले लेके। मैं एक दिन पहुंचा, वो लड़की उनकी सुने आप बहुत खूबसूरत, एक ही झलक देखो बता रहा हूँ मैं जी, करीब से, उसकी भी शराफत है। मैं जैसे नाम लेके पहुंचा, बाबा नहीं थे घर में जी, वो खताना साहब, उसका चेहरा भी नहीं देखा हमने खाली खड़े रह के आने के बाद आइए पर जाना आते हैं, दौरे पे गए, राउंड पे गए हैं बोलिए। उसके बाद बोले कि आपको मैं पसंद कर शायरी को, मैं आपकी शायरी बहुत पसंद है, हमारे कॉलेज में अब गजल सुनाइए। बताए हो शानदार गजल हम सुनाए, तुम्हारे शहर की तहजीब इधर ली है, वो ये वो जी, ये गजल सुनाया शानदार तरह से। वो ओट में ठहरी बेचारी, चेहरा नहीं देखा उसका, बताइए आप जी। बिल्कुल ना, अपनी बाहर आई नहीं, मेरी शराफत है, उसकी भी शराफत है। जब दूसरे मतलब सुनाते बाप से धन बोल के आ गए, मगर वो चूंकि अदबी आदमी था, बोला नहीं साहब सुनिए, आप सुनिए। वो गजल सुनाया, फिर क्या करे, उनको फौरी जाना था, खाली उनकी बेटी नौकर मौजूद, मैं था। नहीं साहब मैं नौजवान था उस जमाने में, और मेरे जाना चले गए। और वो लड़की देखिए आप, गजल सुनाने के बाद जब मैं वापस हो रहा था, दरवाजे के पास, अब तक चेहरा जहन में, दरवाजे के पास आके खुदा से बोलने के लिए दरवाजा हटाना जी, दीवार से खड़े रहे, उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी अब तक मेरे जहन में है। क्या बात, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे जो वाकयात गुजरे हैं किसी को नहीं मालूम, जितना मैं इन मामले में गुजरा हूँ, आप रख लीजिए रिकॉर्ड, मरने के बाद बहुत काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి, ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణవాడండి, మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, 9000097980.
గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్.